بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، اس سے قبل بطور وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، پریزیڈنٹ کالج آف فزیشین سرجن پاکستان اور فاطمہ جناح کے وائس چانسلر کے طور پہ مختلف پیغامات دینے کا موقع بھی ملا اور کچھ بات چیت بھی ہوتی رہی، لیکن آج کے دن کا موضوع بالکل ڈیفرنٹ ہے اور آج کا پیغام بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے بھائی چودھری بشیر احمد گوندل چند دن پہلے ہم سے رخصت ہو گئے۔ ایک الفاظ ہوتے ہیں، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ بشیر احمد گوندل صاحب نے 25 سال اس حقیقت کا اظہار کیا اور ایک خاندان کا باپ کے جانے کے بعد باپ بن کے دکھایا۔ 27 نومبر 2024 بروز بدھ بشیر احمد گوندل صاحب مختصر سی علالت کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، مگر اس کی عملی مثال ہمارے بھائی بشیر احمد گوندل تھے۔ ہمارے والد محترم کا انتقال 1999 میں ہوا۔ 25 سال کے اس طویل عرصے میں بھائی بشیر احمد گوندل صاحب نے اپنی محبت اور پیار سے اور پدرانہ شفقت سے ہمیں محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ پورے خاندان کو یکجان اور متحد رکھنے کے علاوہ سب کی ضروریات کا پوری طرح خیال رکھنا۔ آج ابتلا اور نفسا نفسی کے دور میں یہ مشکل ہی نہیں، ایک ناممکن چیز ہے، لیکن بشیر احمد گوندل صاحب نے اس کو ممکن بنا کے دکھایا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہاں، بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ ہمارے والد محترم چودھری سلطان محمود مرحوم رحمۃ اللہ علیہ منڈی بہاؤالدین میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں بطور ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے، اور بنیادی تعلق منڈی بہاؤالدین کی ایک معروف قوم واڑہ عالم شاہ سے تھا۔ ہم 4 بھائی اور 4 بہنیں، جس میں بشیر احمد گوندل سب سے بڑے اور میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا۔ ہمارے بھائی محمد اشرف عصری، ان کا انتقال 1992 میں ہوا، اور مجھ سے بڑے بھائی ڈاکٹر ریاض احمد گوندل اسکت راولپنڈی میں رہائش پذیر ہیں۔ ہمارے مرحوم بڑے بھائی شروع سے والدین کا سہارا بن گئے، ساری زندگی چھوٹے بہن بھائیوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھا۔ اب اس مختصر وقت میں شاید ان کی 25 سال کی خدمات کا میں مفصل تذکرہ نہ کر سکوں، لیکن چند ایک واقعات مجھے یاد ہیں۔ گریجویشن کے بعد جب میں نے ہاؤس جاب کیا، پوچھا آپ کے پاس سواری ہے، تو میں نے کہا نہیں، تو فوری طور پہ سرگودا میں تعینات تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، STD2 333 یاماہا 100 موٹر سائیکل مجھے بیچ دیا۔ کیسا بھائی نے کیسی محبت کا اظہار کیا۔ ٹریننگ شروع ہو گئی میری۔ پارٹ 2 میں عام طور پہ اٹیمپٹ سے 1-2 لگ جاتی ہیں۔ سیکنڈ اٹیمپٹ میں جب مجھے بروم ہاسٹل ملنے آئے، میں اسسٹنٹ وارڈن تھا، تو مجھے کہنے لگے آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ماہانہ تنخواہ تو یہ خرچ ہو جاتی ہے، اور امتحان سر پہ آ گیا ہے، اس کی فیس بھی ادا کرنی ہے۔ ان کو تنخواہ تازہ ملی تھی، جیب میں ہاتھ ڈالا، مہینے کی تنخواہ مجھے دے دی کہ پارٹ 2 کی فیس بھی ادا کر لیں، کراچی جہاز کا کرایہ بھی اس میں شامل ہے، اور آپ بے فکر ہو کے امتحان کی جا کے تیاری کریں۔ والد محترم کی ریلت کے بعد خاندان کے معاملات، شادی بیاہ اور گاؤں کے معاملات کی انتہائی آسن انداز میں دیکھ بھال کی اور نگرانی کی۔ اس 25 سال کے عرصہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ چاول اور گندم کی فصل ہر ایک کے گھر میں پہنچاتے، اور عیدوں کے موقع پہ بچوں کو باقاعدہ عیدی دیتے اور تحفے طائف بھیجتے۔ اور ایک اور جو اہم بات تھی، یہ ان کا معمول تھا کہ سال میں ایک مرتبہ سارے خاندان کو اکٹھا کرنا، بچوں کو اکٹھا کرنا، اور ہمارے اپنے بچوں کو گاؤں میں لے کے جانا، اور گاؤں سے ان کا تعلق جوڑنا، اور ان کو بتلانا کہ ہماری بنیاد کہاں سے ہے۔ واڑہ عالم شاہ کا تعارف، منڈی بہاؤالدین کا تعارف، یہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ سارا خاندان ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا، یہ ہمارے 25 سال سے ان کی وجہ سے ایک معمول رہا، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو اسی انداز میں ہم جاری رکھیں گے۔ بھائی بہنوں کے علاوہ اپنی اولاد کی بھی بڑی اچھی تربیت کی۔ اس کی جھلک ان کے فرزند ارجمند اور ان کی بیٹی میں نظر آتی ہے، اور ان کے بیٹے کیسر محمود گوندل اپنے کزنز کا بھی اسی انداز میں خیال رکھتے ہیں۔ رواں سال نومبر کے تیسرے ہفتے میں گاؤں تشریف لے گئے۔ کھانسی اور بخار کی شکایت تھی۔ طبیعت جب زیادہ ناساز ہوئی تو پھر میں نے ان کو لاہور شفٹ کیا، اور 23 نومبر بروز ہفتہ
ان کو گنگا رام ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا۔ ڈاکٹر وقاص اسلم گوندل، پروفیسر بلال محی الدین، پروفیسر بلقیس شبیر، ڈاکٹر سلمان اور ڈاکٹر ادریس نے ان کا مکمل خیال رکھا۔ پروفیسر کامران خالد خواجہ بھی علاج معالجہ میں شریک رہے۔ ابتدا میں طبیعت بہتر ہو گئی، کمرے میں منتقل ہو گئے۔ ہمارے دونوں وزرائے صحت خواجہ محمد سلمان رفیق صاحب اور خواجہ عمران نذیر صاحب، ان سے ان کا پرانا تعلق تھا، دونوں عیادت کے لیے تشریف لائے، پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور اس دن طبیعت بہتر ہو گئی۔ اور شام کو وفاقی ٹیکس محتسب آصف محمود جا، ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا، ڈاکٹر زاہد پرویز، پروفیسر محمود اجاز سمیت احباب تشریف لاتے رہے۔ طبیعت میں بشاشت تھی۔ اسی شام کو میں جب اہلیہ ڈاکٹر منزہ کے ہمراہ ان کے پاس موجود تھا تو میری بیگم کو دیکھ کے کہنے لگے، منزہ تم میرے لیے دعا کرو۔ اور پھر کہا کہ جو خاتون سادہ ہو، شریف ہو، صابرہ ہو، نمازی ہو، نیک ہو، خاوند کی تابع دار ہو اور اولاد کی جس نے اچھے انداز میں تربیت کی ہو، ایسی خاتون کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب وہ فقرہ کمپلیٹ کر چکے تو اس وقت لیڈی ڈاکٹر اور نرسز پاس تھی۔ میں نے کہا اس فقرے کو دہرا لیں تاکہ انہیں بھی پتہ ہو کہ ایک خاتون خانہ میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ انہی الفاظ کو دوبارہ دہرایا۔ یہ ان کا انداز تھا کہ خاندان کو انسپائر کرتے، انکریج کرتے اور خاندان میں ایک یونٹی کو انشور کرتے۔ 28 نومبر کو اسپتال سے ڈسچارج ہونا متوقع تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 26 نومبر بروز منگل بعد دوپہر طبیعت میں کمزوری کی شکایت کی۔ مغرب کی نماز کے بعد کھانا تناول فرمایا۔ بیٹے عمر مسعود گوندل ساتھ تھے۔ انہوں نے مجھے فروٹ کھاتے ہوئے کی ویڈیو بھیجی، مجھے کچھ تسلی ہوئی، مگر طبیعت جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹر وقاص اسلم گوندل نے دوبارہ ان کو کمرے سے ICU شفٹ کر دیا۔ اب ان کے ساتھ ان کے بیٹے کیسر محمود گوندل اور بیٹی تھی۔ شفٹنگ کے بعد پانی منگواتے ہیں، وضو کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے معمولات پورے کرتے ہیں، بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، اور سانس کی تکلیف میں جب تھوڑی سی شدت اس کی بڑھتی ہے، بیٹی کے سامنے کلمے کا ورد کرتے ہیں۔ ذکر کرتے کرتے سانس اکھڑنے لگتا ہے، ڈاکٹر صاحبان وینٹیلیٹر کا کہتے ہیں، خاندان مشورے سے وینٹیلیٹر کی اجازت دے دیتا ہے اور وینٹیلیٹر پہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب اس وقت جدید ترین سہولیات ہیں، سینئر ترین ڈاکٹر موجود ہیں، لیکن ان تمام کی موجودگی کے باوجود جب وقت مقررہ آ جائے تو اسباب کام نہیں آتے۔ ایک دن وینٹیلیٹر میں رہنے کے بعد 27 نومبر کی صبح وہ دار فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے خالق حقیقی سے مل گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی رحلت کی خبر لاہور، منڈی بہاؤالدین، واڑہ عالم شاہ، جس نے بھی سنی، پہنچنے کی کوشش کی، تعزیت کی کوشش کی۔ لاہور میں ان کے دوست شعبہ طب سے وابستہ تمام احباب پہنچے۔ منڈی بہاؤالدین میں نماز جنازہ ان کے بھتیجے اور میرے بھائی محمد اشرف عصری مرحوم کے بیٹے مفتی محمد زکریا نے پڑھائی۔ تمام شہر سے عمائدین اور ہمارے پرانا محلہ منشی محلہ، ان کے مکین، منڈی بہاؤالدین کی میڈیکل کمیونٹی، گاؤں سے رشتہ دار، علماء، شہر کے مذہبی رہنما، سیاسی و سماجی اکابرین سبھی موجود تھے۔ منڈی بہاؤالدین میں والدین اور بھائی کی قبر کے ساتھ ان کے پہلو میں تدفین ہوئی، اور اس طرح ایک انتہائی درد دل رکھنے والی، غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے والی، پورے خاندان کو ایک لڑی میں پرونے والی عظیم شخصیت کی اخروی اور ابدی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اور جانے والے کا ایک پیغام ہوتا ہے، اور یہی ان کا پیغام ہے کہ روپیہ پیسہ جسم اور روح کا تعلق ختم ہوتے ہی کسی کا ہو جاتا ہے۔ عزیز و اقربا رشتہ دار ساتھ نہیں جاتے، ساتھ نیک اعمال جاتے ہیں، صدقات جاریہ جاتے ہیں، فلاحی کام جاتے ہیں۔ تو آج جو دنیا میں ہمارے دوست موجود ہیں اور جو سارے سن بھی رہے ہیں، وہ اس مختصر سی زندگی میں آخرت کی زندگی کی تیاری کریں، کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد نہ کسی کو واپس آنے کا موقع ملا ہے، نہ موقع ملے گا۔ لوگ جانے کے بعد کہیں گے کہ یا اللہ سنتے تھے، اب دیکھ لیا، واپس لوٹا دے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو چلا گیا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ بشیر احمد گوندل صاحب نے کوشش کی کہ انویسٹمنٹ کر لیں آخرت کے لحاظ سے، احکامات خداوندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی، مخلوق خدا کی خدمت، حت المقدور وہ کرتے رہے،
اللہ پاک ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے ملنے والے اور تعلق والے جس احسن انداز میں ان کی غریب پروری، خدا ترسی اور نیک اعمال کی پابندی کا تذکرہ کرتے رہے، ہمیں بھی شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ ابھی کل ہی ٹیلی فون آیا منڈی بہاؤالدین سے ہمارے دوست، ایک معتبر شخصیت محبوب الہی صاحب کا، تو کہنے لگے کہ دین کی محنت کے سلسلے میں اور دعوت اللہ میں ان کے ساتھ ایک اکٹھا سفر ہوا، میرپور گئے۔ جب میرپور میں ان کی تشکیل تھی تو امیر جماعت نے کہا چونکہ یہ گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، اپنا تربیت کا انداز ہوتا ہے، گشت میں ان کی تشکیل کر دی کہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے جا کے بات چیت کریں، ان کو کنسول کریں، ان کو آخرت کی فکر دلائیں۔ 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک جب فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس انہوں نے وقت گزارا تو آ کے کہا کہ آج کی نورانی کیفیت ہی ڈیفرنٹ ہے، دین کی محنت، دعوت اللہ اور آخرت کا احساس جیسے آج ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور پھر انہوں نے عزم کیا کہ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محنت کو مقصد حیات بنانا ہے اور غریبوں کی خدمت کو مقصد حیات بنانا، انہوں نے اس کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ اور مجھے یہ واقعہ سننے کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا، جب سردیاں شروع ہوتی تو مجھے کہتے کہ خالد کچھ پیسے بھجوا دو، پیسے میرے پاس بھی کچھ ہیں، یہ غریب لوگ جو سڑکوں پہ لیٹے ہوئے ہیں ان کو سردی لگ رہی ہے۔ اور پھر کمبل کبھی 100 کبھی 200 کبھی 500 کمبل دیتے اور رات کو اپنے دوست کے ساتھ جاتے اور ایک ایک کو کمبل دے کے آتے تاکہ ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں کچھ انہیں سکون مل سکے۔ اس انداز میں انہوں نے کوشش کی، غریب پروری کی، ان کی خدمت کی، اور پیسہ اپنے پاس انہوں نے جمع نہیں کیا۔ ان کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ یہ انویسٹمنٹ، خدمت کی انویسٹمنٹ، خاندان کو یکجا کرنے کی انویسٹمنٹ، جب ان کے جانے کے بعد ان کے کمرے میں ان کی ایسٹس کا جائزہ لیا گیا تو قیصر نے مجھے بتایا کہ ٹوٹل کیش 3000 یا ان کی بینک میں ان کی کچھ پینشن وہ موجود تھے۔ بشیر احمد گوندل کے جانے کے بعد ٹوٹل ایسٹ یہی تھے، لیکن اصل ایسٹ وہ ہیں جو اپنی زندگی میں وہ آگے بھیج گئے، اور یہی ان کا ہمارے لیے بھی پیغام کہ ہم کچھ ایسٹ آگے بھیج دیں جو جانے کے بعد ہمیں کام آ جائے۔ بھائی بشیر احمد گوندل مرحوم کی ملازمت کا آغاز تو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں بطور لیکچرر ہوا، اور پھر ان کی پوسٹنگ بطور ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر سرگودا ہوئی۔ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف صاحب تھے، جو کہ میرے بھائی محمد اشرف عصری کے کلاس فیلو گورنمنٹ کالج میں رہے۔ انہوں نے بھائی بشیر کی دیانتداری، آنیسٹی اور کام میں لگن کا اصول رکھا تھا۔ ڈیپوٹیشن پہ بھائی بشیر احمد ان کے پرسنل سٹاف سے مقرر ہوئے اور پھر ایک عرصہ تک شکایت سیل کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اس طرح ان کو غریبوں کی داد رسی اور دعائیں سپیٹنے کا موقع ملتا، اور میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ان کی دیانتداری کی ہمیشہ تعریف کی۔ مجھے یاد ہے 1999 میں جب میرے والد محترم کا انتقال ہوا، پھر 2008 میں والدہ ماجدہ اس جہان فانی سے رخصت ہوئی۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، خود تشریف لائے، فاتح خوانی کی، تعزیت کی، اور ابھی جب بھائی بشیر احمد گوندل کی انتقال کی جب خبر ہوئی تو مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے ان کا ٹیلی فون آیا، انہوں نے بچوں کا پوچھا، تعزیت کی، دعا کی۔ یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کا بڑا پن ہے کہ وہ ان انداز میں شفقت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ بھائی بشیر احمد گوندل مرحوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت بھر دی۔ 28 نومبر کو منڈی بہاؤالدین میں ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اسی شام واڑہ عالم شاہ میں سارا گاؤں تعزیت کے لیے آیا، اور 29 نومبر کو لاہور میں قرآن خوانی ہوئی جس میں دونوں وزرائے صحت خواجہ محمد سلمان رفیق صاحب، خواجہ عمران نذیر صاحب تشریف لائے۔ بھائی بشیر احمد گوندل کے دیرینہ دوست اور ساتھی، لاہور کے طبی اداروں کے سربراہان، وائس چانسلر، پرنسپل، سینئر پروفیسر، عدلیہ، وکلاء اور گوندل برادری کے احباب، پارلیمنٹیرین، دینی رہنما، بیوروکریسی اور پولیس، اور ان کے بچپن کے دوست، الغرض ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب تشریف لائے۔ قرآن خوانی کے بعد ہماری مسجد کے خطیب مولانا اجود عبید صاحب نے بیان کیا اور دعا کروائی، اور ہمیں مدینہ منورہ سے حضرت مولانا فضل رحیم دامت برکاتہم کی دعاؤں کا ملنا
ہمارے لیے ایک بہت ایک انکریجمنٹ کا باعث ہوا۔ اور پھر اس کے ساتھ پیر ناظم شاہ صاحب انہوں نے گھر میں دعائے مغفرت کروائی، اور دعاؤں کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بشیر احمد گوندل کی نیکیوں بھری زندگی اور مخلوق خدا سے خدمت کا ایک نتیجہ ہے۔ میرا تعلق چونکہ کالج آف فزیشین سرجن پاکستان سے، اس کی ہیڈ کوارٹر اور ریجنل سینٹر میں جمعۃ المبارک کے بعد خصوصی طور پہ قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ صدر سی پی ایس پی پروفیسر شعیب شفیع صاحب نے کونسلر اور فیلو کی جانب سے تعزیتی اجلاس بھی منعقد کیا، اور اسی طرح کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی المنائی کی ان کی طرف سے تعزیتی پیغامات موصول ہوئے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بشیر احمد گوندل صاحب کی شخصیت میں ایسی کشش تھی اور لوگوں سے محبت اور اثار والا ایسا تعلق تھا جس کا اظہار ہر ملنے والا بھیگے دل اور پرنم آنکھوں سے کر رہا تھا۔ ان کا انتقال خاندان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا جس کو پر ہونے میں بڑا وقت لگے گا۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ صدمہ کے اس موقع پہ میرا پیغام یہی ہے کہ ہمیں تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں رہنا ہے، چلے جانا ہے دنیا سے، اور تیاری اس انداز میں کر لیں کہ آخرت میں استقبال کی کیفیت ہو اور اللہ کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ایسی زندگی گزرے کہ دنیا کی عافیتیں، آخرت کی عافیتیں ہمارا مقدر ہو، اور ہم دعا کریں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور پھر صدمہ کے اس موقع پہ میں اس شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آسمان تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ سب سننے والوں کا بہت شکریہ، اور میری گزارش یہ ہوگی کہ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے میرے بھائی کو اور اپنے جانے والوں کو یہ ایصال ثواب کریں، اور کوشش کریں یہ ایصال ثواب ہمارا جانے والوں کے لیے ایک مستقل عمل بن جائے، کیونکہ جو جانے والا ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ حق ہوتا ہے پیچھے رہنے والوں کا کہ وہ جانے والوں کا اس انداز میں خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ۔